Now we'll discuss method of thin layer chromatography. So we will see how this works, what are different components. First of all, sample application, how sample is applied. To different samples, they're applied in a row of spots at the same distance from the bottom edge on the TLC plate, and we know these spots should be applied above the solvent level. اور یہ جو اسپاٹس ہوتے ہیں they're applied at the same distance from the bottom edge of the plate, and they're applied in the line so that they travel they have to travel from the same level, from the same point. Each sample will move in its own lane from the starting point. ظاہر ہے جب ان کو ہم اپلائی کرتے ہیں تو ڈسٹینس پہ ٹریول کرتے ہیں اور ڈسٹینس پہ ان کو اپلائی کرتے ہیں اے اور بی کے درمیان ڈسٹینس ہونا چاہیے، اسی طرح سے بی اور سی کے درمیان ڈسٹینس ہونا چاہیے. اور جب ہم یہ پروسیجر کرتے ہیں ٹی ایل سی کا تو دے ٹریول ان اسٹریٹ لائنس، اور اپنی اپنی لین میں وہ ٹریول کرتے ہوئے وہ جو ہے سیپریٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. If they are mixing with each other, then we will not be able to identify those components. Samples, they are applied just above the solvent level so that they are not dissolved in the solvent. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا یہ. Standard is also applied for the comparison تاکہ اس standard کو ہم یوز کرتے ہوئے جو unknown sample ہے اس کے mixture ان کے components کو ہم identify کر سکیں. A co-spot is also applied by applying the sample on the standard. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو اسٹینڈرڈ رن کیا، دیکھیے اسٹینڈرڈ کو ہم یوز کرتے ہیں ایز ریفرنس پوائنٹ. ان نون مکسچر کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بائی یوزنگ دا اسٹینڈرڈ کمپاؤنڈ. سو ایک اسٹینڈرڈ کمپاؤنڈ ہے جس میں آر ایف ویلیو ہمیں آئے گی جو اس کمپاؤنڈ کی ایک یونیک آر ایف ویلیو ہے. ہم نے ان نون مکسچر فار ایگزامپل بی پہ رن کیا، اور اگر وہ جو اسٹینڈرڈ ہے اے فار ایگزامپل اس کے ساتھ میچ کرتا ہے، ہم یہ کہیں گے یہ وہ اے کے ساتھ چونکہ آر ایف ویلیو میچ کی تو یہ جو ان نون سیمپل ہے وہ اے ہے ان کیمیکل نیچر. کو اسپاٹ کیا ہے؟ اس میں ہم اسٹینڈرڈ اپلائی کرتے ہیں اسپاٹ کا، اور اسی کے اوپر جو ان نون مکسچر ہوتا ہے وہ بھی اپلائی کرتے ہیں. سو پرپز یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرح کے جو کمپاؤنڈس ہیں، اسٹینڈرڈ بھی اور جو ان نون مکسچر ہے، وہ دونوں کو ملا کے ایک جو اسپاٹ ہے وہ بناتے ہیں. اب ظاہر ہے چونکہ یہ ایک طرح سے دونوں طرح کے جو مکسچر نون اور ان نون، اسٹینڈرڈ اور ان نون، اس کو ملا کے اس کو کو اسپاٹ، چونکہ دونوں طرح کے اسپاٹس ہیں. اور اگر ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ جو ان نون جو کمپاؤنڈ ہے وہ اسٹینڈرڈس کی طرح کا ہوگا تو ہمیں ایک اسپاٹ ہمیں ملنا چاہیے. اگر جو ان نون مکسچر ہے اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ اسٹینڈرڈ سے ڈفرینٹ ہے تو دین اٹ شوڈ ہیو ڈفرینٹ اسپاٹ. ظاہر ہے اس کے ساتھ اس کو پھر ہم چونکہ اس سے وہ ڈفرینٹ تھا تو اس کی جو اسپاٹ کمپوزیشن ہوگی، جو اسپاٹ ڈسٹینس ہوگا وہ بھی ڈفرینٹ ہوگا. سو کو اسپاٹ ہم بنا کے بھی ہم اسٹینڈرڈ اور جو ایک ان نون مکسر ہوتا ہے ہم ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ناؤ سالوینٹ اینڈ کیپلری ایکشن. ہم نے دیکھا کہ جب ہم ایک ٹی ایل سی پلیٹ کو سالوینٹ پہ رکھتے ہیں، سالوینٹ وہاں کیپلری ایکشن سے رائز کرتا ہے، اور جیسے جیسے ہی سالوینٹ کیپلری ایکشن سے رائز کرے گا اٹ ول ریزلٹ ان دا سیپریشن آف ڈفرنٹ کمپوننٹس آف اے مکسچر. So a small amount of solvent is poured in a container تاکہ جو ہمارا سیمپل ہے وہ سالوینٹ کے اندر مکس نہ ہو. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. The container is closed with the cover glass to achieve the equilibrium and to avoid the evaporation. So جو ہم یہ ٹی ایل سی جب کرتے ہیں تو ظاہر جو پہلے ایک کنٹینر میں جس میں ہم نے سالوینٹ رکھا ہوتا ہے اس کو ہم کور کرتے ہیں ود سم لڈ، پرپز ایواپریشن نہ ہو، سو دیٹ وی ڈونٹ لوز دیٹ سالوینٹ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایکولیبریم جب اچیو ہو جائے تو پھر اس پروسیس کو پرفارم کیا جاتا ہے. واٹ از ایکولیبریم؟ ظاہر ہے جب ریٹ آف ایواپریشن
جب آپ کسی چیز کو کور کر دیتے ہیں تو سالوینٹ سے ویپرز تو بنیں گے اور ویپرز وہ اس کے اوپر جمع ہوتے جاتے ہیں, اور جیسے جیسے ان کی تعداد زیادہ ہوتی جاتی ہے تو پھر وہ ویپرز واپس اس سالوینٹ میں کنڈینس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایک سٹیج آتی ہے کہ جب ریٹ آف ایویپوریشن جو ہوتی ہے دیٹ بیکمز ایکول ٹو ریٹ آف کنڈنسیشن, تو ہم کہتے ہیں نو اٹ از ان ایکولیبریم فیز. جتنی مقدار سالوینٹ کی ویپرز میں چینج ہو رہی ہوتی ہے اتنے ہی ویپرز واپس سالوینٹ میں اس لیکوڈ میں چینج ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ ایک اسٹیج اچیو ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیج آف ایکولیبریم. تو جنرلی جب ٹی ایل سی رن کیا جاتا ہے, اس کو رن کرتے ہیں, دے شوڈ بی ایکولیبریم. سو ریٹ آف ایویپوریشن should be equal to rate of condensation. So this solvent is used according to the sample which is being analyzed. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, if we want to separate a polar sample then we use a different solvent composition. If we want to separate non-polar mixture, non-polar substance, then we use different solvent composition. So it is used according to the sample which we want to analyze. Solvent is allowed to rise up the plate by capillary action and it should be 1 centimeter below the upper end of the plate. ظاہر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ upper end تک ٹریول کر جائے. اگر ایسا ہوگا then we will not be able to have good RF values and good separation. And solvent is never allowed to run the end of the plate as we have discussed. Now, plate visualization, we have already discussed how different spots they are visualized. So TLC plates, they are pre-coated with, they may be pre-coated with some fluorescent material like zinc sulfide, and the zinc sulfide that allows fluorescent material which may be visualized under UV. تو ہم نے دیکھا جب ہم پلیٹس بناتے ہیں تو اس میں ہم زنک سلفائڈ بھی مکس یا کوئی اور فلورسنٹ میٹیریل مکس کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو یو وی لائٹ میں جب ان کو آبزرو کریں تو اس سے ہمیں وہ جو اسپاٹس ہوتے ہیں وہ نظر آ جائیں. سو یو وی لائٹ کو آبزرو کرتے ہوئے یا اسی طرح اور ڈفرینٹ میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے ہم ان کو ویژولائز کر سکتے ہیں. تو پلیٹس کین بی ویژولائزڈ بائی اپلائنگ by placing them in UV light or by applying some other methods. Various visualization agents react with the spots to produce different results. جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا, آئیڈین کو یوز کر سکتے ہیں, پرمینگنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں. And these use of different agents, they depend on the type of the samples which we use. And accordingly, we calculate their different RF values and we identify those compounds.